افسانہ بھگت رام، تحریر کرشن چندر۔ افسانہ بھگت رام کا مرکزی خیال معاشرتی رسومات اور کچھ بے جا مذہبی عقائد کا کھوکھلا پن ظاہر کرنا ہے۔ ہندوستانی معاشرے میں بلا وجہ کی پابندیوں نے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ مذہب اور معاشرتی اقدار کے نام پر نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو گئی ہے، اور کبھی تو انسانی رحمدلی کے جذبات بھی ناپید ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اگر ان مقررہ رسومات پر کاربند ہے اور ظاہری طور پر اس کا بھرم قائم ہے تو پیٹھ پیچھے جو مرضی کرتا پھرے اس کا دامن پاک ہے۔ اس کے برعکس جو شخص رسوم و رواجات کا خیال نہیں رکھتا اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اس کی نیکی کو بھی برائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بھگت رام کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مصنف کو بھگت رام کی یاد تب آتی ہے جب اس کا چھوٹا بیٹا اس کی چنگلیاں زور سے کاٹتا ہے اور وہ بے اختیار اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیتا ہے، لیکن اسے فوراً اپنی وہ بات یاد آ جاتی ہے جب اس نے بھگت رام کی انگلی کو بچپن میں کاٹا تھا، لیکن اس بھلے مانس نے تھپڑ مارنے کی بجائے مصنف کو سیب اور آلوچے کھلائے تھے۔ اس کے اس عجیب رد عمل نے مصنف کو بھگت رام سے شدید نفرت ہونے کے باوجود اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ بھگت رام لالا کانشی رام کا بھائی تھا جو کھتری ہونے کے باوجود گاؤں کا مکھیا تھا۔ حالانکہ گاؤں میں برہمنوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، لیکن کانشی رام چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے اس کی زیادہ چلتی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ انگریز کا دور ہو تو انگریز کی بات ہی چلے گی۔ ہر اونچ نیچ کے پیچھے لالا کانشی رام کا ہاتھ ہی ہوتا تھا، اور مسئلے کو سلجھانے والے بھی یہی کانشی رام تھے، اس لیے ہر بندہ ان کے گن گاتا تھا۔ کانشی رام کا منجلا بھائی بانشی رام اس کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتا تھا، لیکن گاؤں والے اسے زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ اس نے ہندو مذہب چھوڑ کر سکھ مذہب اختیار کر لیا تھا۔ لیکن بھگت رام کی دنیا الگ تھی، اسے مذہب اور معاشرتی اقدار کا کوئی پاس نہیں تھا۔ گاؤں کا ہر بندہ اسے لفنگا، بدماش، بدکردار، آوارہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا۔ گاؤں کے رہنے والے مسلمان جو تعداد میں تھوڑے تھے ان کو مسجد میں اذان دینے کی اجازت نہیں تھی۔ ہندو کمزاد کے لوگ جن پر بہت سی پابندی عائد تھی، اپنی اس گھٹن والی زندگی سے بے نیاز ہو کر ہر شخص بھگت رام کو کھری کھری سناتا۔ بھگت رام کو لوگوں کی ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ جو جی میں آتا کر گزرتا۔ کانشی رام کا بھائی ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ لالا کانشی رام بھی اندر اندر سے اس کے خلاف تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے گاؤں کے نیم متاثر ہوں۔ اس لیے کانشی رام نے اس مسئلے کا یہ حل سوچا کہ گاؤں سے باہر بھگت رام کے لیے گھراٹ بنا دیا جہاں وہ لوگوں کا آٹا پیسا کرے، مصروف رہے گا اور گاؤں سے باہر رہے گا تو سدھر جائے گا۔ اب گھراٹ ہی بھگت رام کا گھر بن گیا جہاں وہ دن رات کاٹنے لگا۔ پہلے تو مسلمان اور دوسرے کمی ذات کے لوگ کسی دوسرے گھراٹ سے آٹا پسواتے کیونکہ انہیں مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ گاؤں کے مکھیا کے گھراٹ میں آٹا پسوائیں، لیکن بھگت رام نے اس پابندی کو ختم کر دیا جس پر لوگوں نے بہت تنقید کی، لیکن بھگت رام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن گھراٹ کے پاس ایک مسلمان فقیر نے اپنی بیوی اور جوان بیٹی کے ساتھ ڈیرا ڈال لیا۔ بھگت رام بھی وہاں آنے جانے لگا اور ایک دن فقیر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس خبر نے پورے گاؤں میں آگ لگا دی۔ لالا کانشی رام جو ابھی تک اس کے ہر برے کام کو نظر انداز کر رہے تھے، سخت سیخ پا ہوئے اور اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ گھراٹ کے پانی کا رخ موڑ دیا اور ایک نیا گھراٹ تعمیر کر لیا جس سے بھگت رام کا کاروبار بند ہو گیا۔ بھگت رام نے یہ فیصلہ ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ گاؤں کے سب لوگوں نے اس سے ملنا جلنا بات کرنا چھوڑ دیا۔ بھگت رام نے مسجد میں اذان دی اور مسلمانوں کو دینی معاملات پر اکسایا، یوں وہ ہر لحاظ سے مورد الزام ٹھہرا۔ پھر وہ دن آیا جب بھگت رام کی بیوی کی زچگی کا وقت آیا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ گیا۔ مصنف کی ماں جو پیشے سے دایا تھی، بھگت رام نے اس کی بہت منت سماجت کی، رویا پیٹا دہائی دی، لیکن معاشرتی اقدار نے مصنف کی ماں کی پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ بھگت رام کی بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئی تو معاشرے والوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بھگت رام کچھ عرصے کے لیے گاؤں سے غائب ہو گیا، لیکن پھر ایک مداری کے روپ میں واپس آیا۔ اس کے پاس سانپ، نیولے اور ایک مینا تھی۔ اس کے پاس مختلف بیماریوں کے علاج اور جادو ٹونے کا فن بھی آ گیا تھا۔ وہ لوگوں کو پھانس کر ان کا علاج کرواتا اور اپنی جیب بھرتا۔
اس نے مولو چمار کی آدھی دکان کرائے پر لے لی۔ ایک طرف وہ اپنی دوائی بیچتا اور دوسری طرف مولو چمار اپنی بیوی اور بیوہ بہن رام دئی کے ساتھ جوتیاں بناتا۔ گاؤں سے باہر زمین خرید کر چھوٹا سا مکان بھی اس نے بنوا لیا۔ وقت گزرتا گیا، بھگت رام کی مخالفت جاری رہی اور بھگت رام اپنی دھن میں مست اپنی مرضی کرتا رہا۔ ایک دن لالا بانشی رام جو بھگت رام کا بھائی تھا ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ اسے ایسی دوائی دے دے جس سے رام دوئی یعنی مولی چمار کی بیوہ بہن کا حمل ساکت ہو جائے۔ بھگت رام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ میں رام دوئی نے حرامی بچے کو جنم دیا۔ رام دوئی کو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا اور برادری والوں نے برادری سے۔ یوں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے جب اسے کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو بھگت رام کے گھر پہنچی، جس نے گاؤں کے باہر ایک جگہ خرید کر چھوٹا سا مکان بنوا لیا تھا۔ بھگت رام نے اسے بخوشی قبول کر لیا۔ اب وہ اسے اور اس کے حرامی بیٹے کو پالنے لگا۔ اس خبر نے تو گویا گاؤں میں آگ لگا دی۔ سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، ہر مذہب اور ہر ذات کے لوگ اس پر لعنت بھیجنے لگے، لیکن بھگت رام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی جی میں جو آتا وہ بلا خطر کر گزرتا اور نتیجے کی پرواہ نہ کرتا۔ بھگت رام جب کسی طرح بھی اپنی عادتوں سے باز نہ آیا تو لالا کانشی رام نے مولو چمار سے کہلوا کر اس پر اغوا اور بدسلنی کا مقدمہ درج کر دیا، جس کی وجہ سے بھگت رام کو کئی مہینے جیل میں رہنا پڑا۔ جیل سے چھوٹا تو اس کی صحت کافی خراب ہو چکی تھی۔ اس نے پھر اپنی دوائیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ لوگ کی نظروں میں وہ اسی طرح بدماش اور لفنگا ہی تھا جو شریف کہلوانے کے لائق نہیں تھا۔ خاندانی لوگ اس سے دور دور رہتے تھے۔ ایک دن ایک برساتی نالے کے کنارے بھگت رام دوئی کے ساتھ کھڑا ان تند و تیز اور طوفانی موجوں کا نظارہ کر رہا تھا کہ یک بھیڑ کے 3-4 بچے ان بے رحم موجوں میں بہتے ہوئے نظر آئے۔ بھگت رام نے بھیڑ کے بچوں کو بچانے کے لیے نالے میں چھلانگ لگائی، لیکن وہ ان طوفانی موجوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ کچھ دن بعد اس کی لاش نالے کے کنارے ملی۔ عجیب انسان کی موت بھی عجیب تھی۔ کیا بھیڑوں کے لیے بھی کوئی جان دیتا ہے، وہ بھی پرائی بھیڑیں؟ بھگت رام کے سارے کام اسی طرح کے تھے۔ وہ صرف دوسروں کو خوش رکھنا چاہتا تھا، اسے اپنی بےعزتی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے انسانوں سے پیار تھا۔ اس کا کمزور ذہن معاشرتی اقدار اور مذہبی پابندیوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا دماغ ذات پات کی اونچ نیچ سے بے بہرا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی زندگی مصیبتوں بھری اور گھٹن والی زندگی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بھگت رام ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ ہندو تھا تو بھی خوش، مسلمان بنا تو بھی خوش، فقیرنی سے نکاح کیا تو بھی راضی، اور رام دوئی چمارنی کو حرامی بیٹے سمیت قبول کیا تو بھی سینہ تان کر۔ گاؤں کے مکھیا کا بھائی، لیکن کوئی غرور نہیں۔ اونچی ذات سے تعلق ہونے کے باوجود کمار اور چمار سب اس کی نظر میں ایک۔ مصنف کو اس کی مینا سے پیار تھا۔ ایک دن جب وہ اس کی مینا کو دیکھنے گیا تو بھگت رام نے دیکھ لیا۔ بھگت رام نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ مصنف نے اس کی انگلی پر زور سے کاٹا، لیکن بھگت رام صرف ہنستا رہا اور اس کی جیب سیبوں اور آلوچوں سے بھر دیے۔ اس نے مصنف سے کہا کہ اگر وہ مینا لے جانا چاہتا ہے تو لے جا سکتا ہے، لیکن مصنف نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مینا کو برا بھلا کہا، کیونکہ جھوٹے معاشرتی اقدار نے اس کے ذہن میں زہر بھر دیا تھا۔